پریویس کلاس بسم پریویس کلاس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے دا کلاسیکل سائفرنگ ٹیکنیکس. اچھا، آج کی کلاس میں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں ایک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دا مونو الفابیٹک سائفر. طریقہ اس کا کیا تھا کہ آپ نے ہر سائفر کو اس کے ایک ریلیونٹ کے ساتھ ایکسچینج کرنا تھا. اینڈ ود دس یو وڈ گیٹ اے نیو سائفر این انکرپٹڈ ٹیکسٹ. جی جی ہاں ہاں صحیح. وہ میں نے ایل ایم ایس کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے کلاس. ٹھیک ہے نا، تو انٹروڈکٹری کلاس ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا. ان دا پریویس کلاس آئی فارگاٹ دا ریکارڈنگ انفارچونیٹلی. بس وہ رہ گیا. میں نے کہا کہ آئی ول ایڈ سم آف دا یوٹیوب لنکس ریلیٹڈ ٹو مائی پریویس کلاس. ٹھیک ہے، تو اس کلاس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں. لیٹ a bit compromise with for a few minutes and then let me switch to the topic. I hope you will understand that. اچھا، اب یہاں پر do you understand Urdu or not? Do you understand Urdu? If there is a problem I can switch to English, but anyhow the official language of the course is also the English. Anyhow, in the previous class we discussed the mono alphabetic. So mono means single. So you are kind of exchanging a text or alphabet with another alphabet, and this policy remains all the times. For example, you exchange, say for example, one of the letter over here. Say IRFAN. So if you say that K is equal to 3, so I will become I. So it will become L, R will become STU, F will become I, A will become D, and N will become OPQ. But this is, if you look, the key breaking is very simple, and the reason is that by adding the 26 keys you can easily decipher it. This is one problem. Then to overcome this problem, سر فار ایگزامپل اگر وائی زیڈ کو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ میں نے کہا نا کہ وہ ہے تو وہ اس کی سائکلنگ آپ کرو گے. ٹھیک ہے، say for example یہ in this case Z A and B, یہ ایسے وہ موو کرے گا because of the equation mode 26 of getting the remainder. So this was the mono alphabetic, the Caesar cipher. Then another mono alphabetic cipher was introduced, that instead of exchanging with a k size of any value, it was given an idea that instead of this, exchange an alphabet with any of the other alphabet. For example, if I have, let me have in Excel, and if I have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Clear?
So in mono alphabet, the Caesar cipher, by a fix, okay, you are exchanging it. But the problem is that if you have only the alphabets A up to Z, so maximum 26 character, so you are switching in this. So it is not very difficult for a human, even for the computer, that only by 26 attempt to the maximum it can find out the key. Clear? Clear? Then another approach is adopted, that this technique is not so much secure. So another technique that is called the monoalphabetic ciphering was adopted, and in it was presented that instead of changing a value with a fixed, change A with any of the 26 alphabets. Change A with any of the 26 alphabets. So look into the MS Excel. For example, if I say it is a plain text, plain. So let me exchange A with any of, say for example it is X. B, let me convert it with a C. अपनी मर्जी का. C with a K. D with, say for example, R. E with W, and so forth. Clear? Now in this case, if I write a plain text IRFAN, clear? So it is not according to the fixed value K, but only that man is able to decipher who has this table. And a man who don't have this table will not be able to decipher it, because he doesn't know with which A is exchanged with which other alphabet, because 26 possibilities only for A. Clear? So now, according to this scheme, A is exchanged with X. ये पूरा नजर नहीं आ रहा मेरा ख्याल है ना? हाँ? हाँ है, लेकिन वो असल में थोड़ा सा फोकस का मसला है. बहरहाल मैं इसको नहीं चढ़ना चाहता. ठीक है, बस काम कर रहे हैं. ठीक है ना? It is A, so it is with X. ये तो मैंने किया ना? And it is with the mutual cooperation to whom I am sending a text. Maybe there is another party who may change A with F, R, W, whatever he likes. Clear? Similarly B, similarly C, and so forth. Because the password of this table is shared only with the sending and the receiving parties. Clear? So only a man can decipher it who has this table. To reconvert the cipher text back to the plain text. So with this, how many possibilities are there? Not the 26. Here, the possibilities will be 26 factorial possibilities. Because I exchange A with any of the 26. I will exchange B, अब एक तो कम हो गया ना, with any of the 25. I will exchange C with any of the 24. And so forth. So it is the 26 factorial, because a factorial means 26, next में 25 है ना? Next में क्या है? And so on. Clear? Now, as compared to the Caesar cipher, it is more complicated. Clear? अच्छा, अब इसके कई तरीके थे. जो आपका टाइपराइटर होता है, ठीक है ना? So there were two typewriters used for this purpose. One for the purpose of encryption, the other for the decryption. So what the
writer or the typewriter, the typist, you were writing keeping a plain text in front of him. So he was pressing the normal keys. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹائپ رائٹر کے اس کے اوپر وہ ایک لیور سا ادھر ہٹ کرتا ہے. تو وہ کیا کرتا, when he was hitting A, لیور ادھر X ڈسپلے کرتا. سمجھ آ گئی؟ And similarly for others. اب اگر اس کو ڈیسائفر کرنا ہوتا تو پھر ڈیسائفرنگ ٹائپ رائٹر واز اویلیبل اوور دیئر, کہ جب وہ X کو کلک کرتا تو ادھر وہ A کو لکھتا, and so forth. ٹھیک؟ تو لیکن یہ میں نے آپ سے کہا, these are the classical before the birth of the computer. Before the birth of the computer. With the birth of the computer, these are gone to the dustbin. اب اس کا استعمال نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اچھا اب اس کے اوپر جو ہے یہ تو پاسبل نہیں تھا, but the frequency, English frequency test was applicable on this. So the students who are present in my previous class know that we have discussed the frequency. Anyhow, what is the frequency test? This is a standard table of the frequency, English frequency. This way normally A, E, I, O, U, these are very common. Like in X, Z, J, Q, these are the very rare. Clear? تو اب اگر آپ کے پاس ایک سائفر ٹیکسٹ آ گیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ای جو ہے نارملی کیا ہے, دیٹ از ویری کامن, لیکن اب ای کی جگہ میرے پاس ایکس جو ہے اس کی فریکوینسی میرے پاس یہ آ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹیکنیک یوز ہوا ہے اس میں ای کی بجائے ایکس انہوں نے استعمال کیا ہے. اسی طرح جو ہے K ہے تو K آپ نے دیکھا کہ اس کا 0.772 ہے, اور Z کی کیا ہے 0.074 ہے. تو اب K کی Z کی فریکوینسی میرے پاس کیا آ گئی 0.772. ٹھیک, تو اب دیکھیں Z کی آ گئی تو اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ اس کو ریپلیس کیا گیا کس سے, K سے. So with this, applying the frequency test, a man can determine the plain text from a cipher text. نہیں سر, اس طرح ہمیں کیسے پتہ لگے کہ Z کی فریکوینسی 0.074 ہے؟ یہ جو ہے لینگوسٹ آپ دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں جو آپ اگر کوئی بھی اسٹینڈرڈ بک اٹھا لیں, ٹھیک ہے, تو میں پورے بک کے حساب سے بات کروں گا. تو انگلش میں جو موسٹ فریکوینٹ الفابیٹس ہیں وہ کون سے ہیں, اینڈ لیسٹ فریکوینٹ الفابیٹ کون سے ہیں, تو وہ اس کے اوپر ہم جو فریکوینسی رزلٹ نارمل انگلش کا ہے وہ یہ ہے. سمجھ آ رہی کہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے سر, مطلب اس چارٹ کے مطابق استعمال ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس کوئی 50 پیجز کا ایک بک ہے تو اس میں اے کی فریکوینسی اراؤنڈ 8.167 ہوگی, بی کی 1.492 ہوگی, اینڈ سو فورتھ. سر یہ ایکسٹینڈرڈ چارٹ ہے, ایکسٹینڈرڈ چارٹ ہے فار دا انگلش, ٹھیک ہے نا. لیکن اب اگر آپ کے پاس ایک سائفر ٹیکسٹ آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی فریکوینسی تو پھر یہ نہیں ہوگی, وہ کوئی اور ہوگی. تو پھر کرپٹ انالسٹ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اسٹینڈرڈ فریکوینسی کیا ہے اور جو فریکوینسی سائفر ٹیکسٹ کے لیے آئی ہے وہ کیا ہے, تو اس کو پھر میچ کرتا ہے, اینڈ بیسڈ آن دیٹ ہی ڈیٹرمن the alternate of A, the alternate of B, alternate of C and so forth. مطلب سر ہیکرز پھر یہ چارٹ یوز کر کے اس کو, مطلب ہم اندر ہیکر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, the crypt analyst کا لفظ استعمال کریں گے, because it is the crypt analyst who determines a plain text from the cipher text without a password. ہیکر بھی یہ کرتا ہے, لیکن ہیکر کی مثال میں کہتے ہیں کہ ایک چور, لیکن یہ ہمیشہ چور نہیں ہوتا, آپ نیشنل انٹرسٹ کے لیے بھی ورک کرتے ہو. اگر آپ فار ایگزامپل کسی سیکیورٹی آرگنائزیشن میں آپ جاب کر رہے ہو, ادھر آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے, سو فار ون یو آر اویلیبل, بٹ فار دا ادر یو آر اے ہیرو, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وی آر یوزنگ دا ٹرم دا کرپٹ انالسٹ. تو ظاہر ہے کہ جو ڈیزائنر ہوتا ہے, ہی may have to keep these things in his mind,
while designing an algorithm. ٹھیک. اچھا, the next one is the Playfair cipher. اب اس کا جو نقصان تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فریکوینسی ٹیسٹ اپلائی کر دیا اینڈ بیسڈ آن دیٹ آپ کی جو الگوریتم ہے اٹ از بین کمپرومائزڈ. تو دا نیکسٹ دیٹ از دا کلاسیکل سائفرنگ الگوریتم از دا Playfair cipher. ابھی دیکھیں اس میں ایک یوٹیوب لنک بھی میں نے ڈال دیا, اس کے اوپر یہ پوری ویڈیو بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. It has been developed by Charles Wheatstone in 1854 but named after his Baron Playfair. اب اس کا جو ٹیکنیک ہے it is very interesting. He is using a table, a 5 by 5 table for the alphabet. اس میں نمبرز نہیں ہیں, اس میں نمبرز نہیں ہیں. He makes this table clear by putting, میں اس سے سمجھاؤں گا پھر دوسرے ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, to make it more clear. He determines a password, say for example KRE. Here he has used the password monarchy. MONARCHY. This is what? This is the password. This is the password. جس طرح ہم پاسورڈ استعمال کرتے ہیں, it is a password. Clear? اب یہاں پر یہ لفظ دیکھ لیتا ہے MONARCHY, monarchy. اس نے لکھ دیا. اب اس سے آگے وہ کون کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سے الفابیٹس نہیں ہے. Rest of the English alphabet he writes in it. For example, آپ دیکھیں نا, A تو ہے وہ میں نہیں لکھوں گا, B نہیں ہے نا, C ہے تو I will write D, E, F, G, H ہے. اچھا, I اور J کو ایک ہی سیل کے اندر لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, K, L, M ہے تو نہیں لکھیں گے, P, Q, R ہے, S, T, U, V, W, X, and Z. کلیئر؟ اچھا, اب اس کے لیے یہ کچھ رولز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, وہ پر 25 سیلز ہے نا, تو یہ 26 ہے تو اس میں ایک کویشچن نے کامن ایک کے اندر لکھ دیا. کسی کو بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو چاہیے کہ جس طرح سے پروسیجر بتائے اسی طریقے سے ہی آپ کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں یہاں پر ایک ٹرم لکھ لیتا ہوں, سے فار ایگزامپل I love پاکستان. See, it is what? P are the plain text. پاسورڈ کیا ہے؟ monarchy. اب میں اس کو انکرپٹ کرنا چاہتا ہوں. کلیئر؟ اب اس کے انکرپشن کے لیے جو ہے جی رولز ہیں. اچھا, اب اس کا نہیں ہے نا, تو ہم نے کہا کہ اس کو پیئر بنانے کے لیے ہم نے کیا کر دیا,
ہاں اب I اینڈ L کو میں اٹھا لیتا ہوں. کیا چیز؟ ٹھیک. تو اگر I آپ دیکھ لیں تو وہ یہاں پر ہے ہاں، اور L کیا ہے؟ یہاں پر ہے. بات سمجھ آ گئی تھی؟ اب اس کے ساتھ میں کروں گا کیا کہ یہ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ رو میں ہے. کس میں ہے؟ ڈیفرنٹ رو میں ہے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ I اور L ہے، ٹھیک ہے نا، تو L کو میں ریپلیس کروں گا S کے ساتھ. دیکھیں A سے آئے گا نا، A سے، ٹھیک ہے. اور L کو میں ریپلیس کروں گا A سے، ٹھیک. تو I کو میں ریپلیس کروں گا S کے ساتھ، ہاں، اور L کو میں ریپلیس کروں گا E کے ساتھ. صحیح. اب OV کو میں لوں گا. کس کو؟ O اور V کو. اب اگر آپ اس میں دیکھ لیں کہ O اور V دونوں ایک ہی کالم کے اندر اویلیبل ہے، ہاں، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ If both the letter fall in the same column, replace each with the letter below, wrapping from top to bottom. تو اب دیکھیں نا O اور V دونوں ایک ہی کالم میں، تو آپ اس کو فولڈ کریں. You fold it. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب O کے نیچے کیا ہے؟ H ہے. So I will replace O with H. اور V کو دیکھیں نا، فولڈ آپ کریں گے نا تو O اس کے نیچے آئے گا. یہ آپ دیکھیں نا، یہ کاغذ اگر آپ لیں نا اور آپ اس کو ایسے فولڈ کریں اینڈ یو فولڈ اٹ لائک دس، تو اس کے نیچے پھر کیا آئے گا؟ O آئے گا. ٹھیک. اب E and P. Look. Here it is E and where is P? In different rows. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ E will be replaced with L and P will be replaced with F. E will be replaced with what? L. And P will be replaced with F. Clear? No, A and K. It is A and it is K. ٹھیک. اب آپ دیکھیں نا کہ اس صورت میں اب کیا ہوگا؟ A اور K ہے، ٹھیک ہے. تو A is in this row, ہاں، اور K یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. is in different rows. تو اب اس کے اگینسٹ K کے رو میں I اور J ہے. صحیح. تو آپ I سے ریپلیس کرو یا J سے ریپلیس کرو، دونوں ہیں نا، کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں. میں I سے لے لیتا ہوں. A کو ریپلیس کرتا ہوں میں I سے، اور K کو اب میں کس سے ریپلیس کروں گا؟ R کے ساتھ. کیونکہ A کے رو میں کیا اویلیبل ہے؟ ہاں، R اویلیبل ہے. I think کچھ سمجھ کس کو؟ اس کو نہیں، یہ آپ پریکٹس کرو گے پھر آپ کو سمجھ آئے. میں اگر 10 بار بھی کروں گا پھر ایک بندہ کہے گا نہیں چل رہا ہے نا. اس کو ریپیٹ کرنے سے آگے ہی میں کر رہا ہوں نا. تو A کس سے ریپلیس ہوگا؟ I سے. اور K کس سے ریپیٹ ہوگا؟ مجھے پاکستانی دماغ کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نو I اور S. Look, I اور S. So both are lying in the same column. تو رول کیا ہے کہ little below. So I will be replaced with S and S will be replaced with X.
I will be replaced with S and S will be replaced with X. तो नोट यहाँ पर लिखे हुए P and A. P is here and A is here. So A will be replaced with S and T will be replaced with R. So T will be replaced with R and A will be replaced with S. Clear? No N. So because it is the odd numbering, so I added an X to the N to make it a pair. So N is here. And where is X? So A with W and X with A. And X with A. So this is for the password monarchy. Clear? सर इसमें लास्ट में जो आपने किया W और X ये 0.4 जो है किसको करता है? हाँ, different rows में है ना, फिर ये होगा ना, हाँ, similar row में है तो फिर ये वाला होगा, हाँ, letter to the right, ठीक है, similar column में होगा तो letter to the lower, below, इसमें up and down में होगा, जब इसका है तो देखें ना, A को मैंने X के साथ किया और ये उसके साथ किया। अब एक एग्जांपल जी सर, अगर हमारे पास किसी पासवर्ड में कोई टिपिकल वर्ड से वजह तो स्मॉल लेटर का बेटा गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। अब देखिए ना, मैंने ये कहा कि इट इज लिमिटेड टू द 26 लेटर अल्फाबेट। अब आप देखें ना कि आपके पास तो आज की कोड है 255, समझ आ रही कि नहीं? सो इन दैट सिचुएशन दिस टेबल विल बी 16 into 16, क्या 16 by 16, 16 rows and 16 columns to satisfy all 256 characters. नहीं समझ आ रही बात? अगर आप कहते हैं कि इस पे चलो आज स्पेशल कैरेक्टर दिए लेकिन न्यूमेरिक्स हैं, हाँ, तो न्यूमेरिक पे 26 ये हो गए, हाँ, प्लस 10 तो कितने हो गए 36, तो फिर 6 by 6 का टेबल इस्तेमाल होगा। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये एक बार मैंने ऐसे ही किया था एक क्लास में, टर्म का पेपर था तो मैंने इस तरह का उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दी। तो अब इस टेबल में तो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, वो फिर इनकरेक्ट नहीं हो सकेंगी। सो इन दैट सिचुएशन देन यू आर ड्राफ्टिंग अ 6 by 6 टेबल। समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि 26 अल्फाबेट हो गए, हाँ, और प्लस 1 2 3 10 वो हो गए तो 36 हो गया। समझ आ रही बात की? Then in that situation a 6 by 6 anyhow. सर हमारे पास पासवर्ड तकरीबन 4 डिफरेंट कैटेगरी से बन सकते हैं। उसमें हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट हो सकते हैं। वही मैंने कहा ना कि you have the entire 256 character table. Then you will make this table 16 by 16. 16 rows and 16 columns. तो उसमें फिर सब आ जाएंगे। 4 कैटेगरीज नहीं, 50 कैटेगरीज तो आप करो, स्मॉल और कैपिटल भी आप करो। अब इसलिए आपने कहा कि अगर स्मॉल हो और कैपिटल, here some of the student ask the question. Here it is only for the capitalization. अगर आप स्मॉल को भी ऐड करते हो 26 प्लस 26, अगर आप नंबर्स को ऐड करते हो तो प्लस 10, अगर आप जमा ज़रब तकसीम तफरीक वो भी आप शामिल करते हो तो कितने आप स्पेशल कैरेक्टर्स को आप शामिल करना चाहते हो? अगर आप कहते हो कि सारे ASCII तो ASCII are 256 से आप नहीं जा सकते because ASCII can support only the 256. समझ आ गई बात में? ओके, now let's see one other example. अगर आप कहते हो तो चलो मैं ऐसे कह देता हूँ, ये पासवर्ड ये है PAKISPAN123। तो अब ये मैं तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। क्लियर? So in this case then you will make a 6 by 6 table. huh?
Clear? Huh? PAKIST ایک بار ہے دوبارہ نہیں آئے گا. N 1 2 3 آپ ادھر B ڈال دو, C ڈال دو, D ڈال دو, E ڈال دو, ہاں آخر میں پھر 1 2 3 سارے ڈال دو جیسے آپ کی مرضی. لیکن ڈونٹ ٹرائی ٹو گیٹ انٹو کمپلیکس ایگزامپل. ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ دا سمپل ونس اینڈ دین apply it on the bigger examples. Let's have a password. Password P is a hot and cool. Let's have this password. Hot and cool. And the text of the plain text is the same. I love Pakistan. تو ابھی کیسے ہوگا؟ اس میں ہمارے پاس اسپیس ہے. اسپیس کو اڑا دیں, ٹھیک ہے نا. دو کا پیئر بنائیں. پہلے یہ ٹیبل بناؤ گے. کیا کرو گے؟ تیسرا ایگزامپل میں نہیں کروں گا, بس کیا میں لکھوں گا؟ HOTNC دوبارہ نہیں لکھے گے. اب آگے کیا؟ ابھی کیا ہے؟ پاسورڈ ہے. ABC نہیں ہوگا. شاباش, اس کو فل اپ کر لیں, اس ٹیبل کو. پلیز فل اپ دا ٹیبل. اچھا, آئی اور جے جہاں پر بھی وہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو ادھر آپ اس کو وہ کریں, ٹھیک ہے نا. آئی جے کو ایک ساتھ دیں گے. ایک ساتھ لکھنا. ہو گیا. اب آئی لو پاکستان, اس کو انکرپٹ کریں. شاباش. دس از دا پلان. اس کا سائفر ٹیکسٹ آپ بنا لیں. تو وہی طریقہ ہوگا. آخر میں ایک ساتھ یہ کوئی بندہ ادھر ذرا وائٹ بورڈ پر اس ٹیبل کو فل اپ کر لے جس نے کیا ہے. ڈی تک صحیح ہے, ایسے آ گیا لکھو نا. ای ایف جی ایچ لکھیں. ایچ اچھا ایچ آیا. صحیح.
اب آئی اور ایل کو آپ دیکھ لیں.
Acha, please. I think you understand what I said. Now let's compare the Caesar cipher with Avicenna cipher. In Caesar cipher, what is happening? That every alphabet is exchanging with a fixed next alphabet. For example, if it is I love Pakistan and here I have K, say for example 3. So I will become J, K, N. Clear? And so forth. But here in the Vigenère cipher, every alphabet from the plain text is exchanged according to the location of the alphabet in the password. So if you look over here, then I, the alternate over here is H. So the position H is added to I and exchanged with it. Now for L, it is not the same 3. But our position is identified and L is incremented by those positions. Clear? And so forth. So this cipher text is not possible by only K1 up to 26 alphabets. Only with the 26 alphabet you are able to decipher the cipher text. But in this case, if you don't know about the actual password, you cannot decipher the plain text base. बात समझ आ गई कि नहीं? So you are giving now a tough time to the analyst, or in other words, to a hacker. बात समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा जो है फिर और टेक्निक्स हैं, ठीक है? ट्रांसपोजिशन एक टेक्निक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर रोटर मशीन है जो कि वर्ल्ड वार 2 में फिर इस्तेमाल हुआ, द स्टेगनोग्राफी. What is a steganography? It is an alternative to the encryption and decryption. In the steganography, the actual message is hidden with an existing message. ये एक्चुअल मैसेज है, उसके अंदर जो है एक मैसेज को हाइड किया गया होता है. फॉर एग्जाम्पल, one that is very common, that Pakistan, when it was testing its nuclear devices, the Prime Minister at that time was Nawaz Sharif, and he was told आमलेट तैयार है. उसने कहा अच्छा पेश करो, मैं खा लूँ. So there is no link of the omelette with the atomic bomb. और पेश करो मैं इसे खा लूँ, it is not linked by any means with the atomic blast. So what is happened with this? That a message is hidden with
another message. Clear? But the protocol is required to be defined beforehand, that how to convey a message to another man. In the modern cryptography, one of the most common steganography mechanism is the image steganography. अच्छा, हम जब खुद जवान तो नहीं, जवानी में तो ये काम हमने नहीं किए, जब बच्चे होते थे तो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ठीक है ना। ये एक बार मतलब इस तरह की कोई एक सिचुएशन हुई, हमने कहा कि एक खत अगर आप सीक्रेटली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक। तो घर में मोम पड़ी हुई थी, मोमबत्ती जिसको हम बोलते हैं, इसको पेंसिल या उसको शार्पनर, उसको शार्प किया, इसकी जो नेब है पेंसिल की तरह बन गई, एंड देन वी राइट ऑन इट। अब हमने दूसरे बंदे को दिया कि इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा आओ आपको तरीका समझाते, इसका तरीका क्या है। तो जो मतलब ब्लैक या ब्लू इंक जिसको हम नॉर्मली पेन में भरते हैं, उस कागज़ के ऊपर ओंडेल दी, ठीक है। तो आपको पता है कि जिधर से मोम जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, वैक्स, वो गुजरता है तो उधर जो है फिर इंक वर्क नहीं करती, ठीक है। तो बाकी जगह पर इंक चला गया उस जगह, तो मैं कहा दिस इज़ द मैसेज दैट आई विश टू कन्वे यू, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होते रहे हैं, एक अदर टेक्निक जिनको हम नॉर्मली ख़ुद एक्सरसाइज करते थे कि जो ऑरेंज है, नींबू है, ठीक है ना, इसका रस निकाल के इससे हम लिख लेते थे। अब वो खुश्क हो जाते फिर तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप उसके ऊपर आयरनिंग कर लें, इस्त्री वगैरह अगर आप पेर लें, या आपके करीब अगर आप ले जाए उसके ऊपर वो तपिश पड़ती है, तो वो फिर अपना कलर चेंज करके आपको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन द लॉन्ग डेज दीज वर द मेथड्स। इसके अलावा एक और जो है बहुत कॉमन एक टेक्निक जो इस्तेमाल होता रहा, दैट वाज वो इसका सर गंजा करते, ठीक है, इसके ऊपर मैसेज को लिख लेते थे और फिर इसको के मतलब आप 2, 3, 4, 5 हफ्ते आप रहें ताकि आपके बाल फिर से बड़े हो जाए, और फिर वो सेंड करते थे एज अ स्पाई और अ मैसेंजर टू अनदर लोकेशन। जी, मतलब ये चाइनीज नहीं, वो एक ट्रेडिशनल कल्चर था जो कि सिविलाइज्ड नेशंस अपने मैसेजेस को पास आउट करते थे, ठीक है। हाँ? नहीं, वो ड्रामों में तो बस वही उन्होंने वो टेक्निक्स उधर से सीखे एंड दे आर कंज्यूमिंग आर यूटिलाइज देम। लेकिन मसला ये है कि हम अगर इसको इस्लामिक उसमें ले लें, ठीक है ना, तो मतलब इससे रिलेटेड जंगों में इस्तेमाल तो टेक्निक्स हुई हैं, लेकिन बुक्स में ये जो मैकेनिज़म्स है हमारे सामने मतलब मैंने ख़ुद नहीं देखी जहाँ तक इस्लामिक हिस्ट्री है। क्योंकि अगर एक फ़ौज है और वो पूरे यूरोप और पूरे एशिया और उसको कंकर करता है अफ्रीका को, और वो जासूसी निज़ाम को मैनेज ना करे, तो मैं कहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप इसको कर सकें। लेकिन ये है कि एग्ज़ैजरेशन हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, कि बात को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पेश किया गया। और फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं जब खुद इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता था तो मुझे मतलब अफसोस होता है कि मुसलमान और ऐसे काम और ये क्या करते रहे हैं। लेकिन जब उसका दूसरा साइड हमने देखा कि अगर वाकई ऐसे होता तो शायद ज़मीन पर कोई मुसलमान ही ना बचता, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि हमने तो उसमें ये थी कि फ़लाँ ने फ़लाँ पर हमला किया और इतने हज़ार लोग मार गए, इतने मतलब शिबली नोमानी ही इज़ एन ऑथेंटिक राइटर। उसकी अगर आप एक बुक देख लें अल फारूक, तो सिर्फ जंग क़ादसिया में कहते हैं कि 1 लाख लोग मारे गए। हाँ, जंग यरमूक हो गया, हाँ,
تو اب اس میں کہتے ہیں کہ 50,000 لوگ مارے گئے. اب مطلب ایک جگہ کا 50,000 لوگ اور 1 لاکھ لوگوں کو مارتے پھرے. تو بیچ میں سے اتنی چھوٹی سی پاپولیشن میں آج سے 1400 سال پہلے لوگ کتنے رہ جاتے ہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اس طرح مطلب اس نے بھی خود سے نہیں لکھا, اس نے بھی کبھی ابن خلدون اور ان کی اس سے اٹھایا ہوا ہے. تو اگر اس کو کمپیئر کریں ہم آج کے دور کے ساتھ, تو 1 لاکھ اگر لوگ اس زمانے میں مارے جاتے, آج کل کی جنگوں میں تو پھر کروڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ایگزاجریشن ہوئی ہے. ہاں سیٹ اپ اور نظام انہوں نے بنایا. مثلا جب فاروق اعظم کے دور میں علاقہ اور بہت زیادہ پھیل گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر دارالخلافہ کو چینج کیا کوفہ کی طرف. کیوں کہ کوفہ میں ریزن یہ تھی کہ اس زمانے میں جو جنگ کا مین وہ تھا, دیٹ واز دا کرسچینس. تو کرسچین پھر شام اور ان علاقوں میں تھے, تو ان کی مجبوری تھی کہ مطلب اگر وہ مدینہ سے اگر وہ حکم جاری کرتے اور وہ ادھر پھر مسلمانوں کے لشکر تک پہنچتا اور وہ پھر ادھر فائٹ کرتے کرسچینس کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ, تو اٹ واز ٹیکنگ منتھس ان دا ٹرانسمیشن. تو کوفہ کا جو علاقہ ہے وہ شام اور ان علاقوں کے قریب تھا, تو only in 1 or 2 days it was possible to send a message to them. اسی طرح جو ہے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دا کوفہ دارالخلافہ was shift to شام اور دمشق. ریزن اس کی کیا تھی کہ اس زمانے میں پھر اکراس دا اوشن, یعنی سمندر کے اس پار, جس کو ہم یورپ بولتے ہیں, اگر آپ اس کو دیکھ لیں نا تو اس سائڈ پر ترکی اور یہ علاقے ہیں, اور اس کے دوسرے سائڈ پر جو ہے پھر آپ کا یہ اسپین نہیں, فرانس, جرمنی اور یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے, تو یہ اس بیلٹ کے اوپر اویلیبل ہے. ناروے, سویڈن اور ڈنمارک, ان علاقوں کے ساتھ پھر جنگیں تھی. تو اگر ہم کوفہ کو بھی پھر لیتے تو کوفہ اور اس سے پھر شام اور دمشق تک آپ پہنچتے. اگین اٹ واز ٹیکنگ 3, 4, 5 to 10 days, ٹائم زیادہ. تو دے شفٹ اٹ ٹو دیٹ پوزیشن. کیوں کہ دا خلیفہ was sitting over there and he was issuing an order instantly. And it was the soldiers are the Islamic army. It was fighting on them. So actually these were the tactics for the communication, speedy communication. اس زمانے میں پھر اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب کچھ مشہور ڈرامے مطلب خلفائے راشدین کے دور کے ساتھ تو نہیں, لیکن پھر بنو عباس اور بنو امیہ ان دوروں کے اوپر بنے ہیں. اس میں پھر آپ دیکھیں تو انہوں نے جاسوسی نظام کو کسی حد تک شو کیا ہے اس میں, کہ وہ اپنا جاسوس بھیج دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن پھر وہ مسئلہ ہے کہ نسیم حجازی اور انہوں نے پھر ایگزاجریشن اس حد تک کی ہے کہ فیکٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. بٹ آف کورس کہ جو ہم کرپٹوگرافی کی ہسٹری پر پڑھتے ہیں تو اٹ از فرام دا یورپین اسٹائل. مطلب یہ جو ٹیکنیکس میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, سو آلموسٹ آل دیز ٹیکنیکس آر بیسڈ آن دا یورپین اسٹائل آف دا کرپٹوگرافی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اینڈ دے ایکسرس بیکاز میں یہ تو نہیں کہتا کہ مسلم سویلائزیشن کا کوئی دور ہی نہیں تھا, لیکن جس دور میں, اب دیکھیں نا, ویری سوری ٹو اسپیک دس, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آقا سے, اپنے مالک سے. صحیح, ون دا لینگویج, دا ادر دا کلچر. اگر آپ کسی قوم کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو تو یہ 2 چیزیں آپ کو دینا پڑتی ہیں. ان کو اپنی زبان سکھاؤ اور ان کو اپنا کلچر. میں لفظ غلام میں نے استعمال کیا ذرا غصے میں, ضروری نہیں کہ میں لفظ غلام کے when you wish to influence the other. اگر آپ دیکھیں کہ مغل جو ہے افغانستان سے آئے
اور انہوں نے بر صغیر کو فتح کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ جتنا دور مغل کا تھا تو یو ول بی فیملیئر اونلی ود دا پرشین لٹریچر. ہندوؤں کی آبادی کروڑوں میں تھی. مغل آئے تو 1 لاکھ آرمی کے ساتھ آئے, لیکن دا انٹائر لٹریچر واز پرشین بیسڈ. ٹھیک. اب جب انگریز آئے اور انہوں نے اس علاقے کو قبضہ کیا تو انہوں نے انگلش کو رائج کیا اور یہاں پر انہوں نے انگلش کلچر کو دیا. جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئی اور انگریز جائے تو 5000 لوگ تھے ٹوٹل, یعنی کل 5000 انگریز بر صغیر کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے. ان کو ہم نے ٹاٹا کی دی اور پاکستان اور اب جو انڈیا ہے دے کیم انٹو بی. تو 5000 لوگوں کے اوپر آپ پورے سب کانٹیننٹ کو آپ کنٹرول کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیکاز دس از دا انفلوئنس. اب اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب کرپٹوگرافی کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ ٹیکنیکس ہمارے سامنے اویلیبل نہیں ہیں. ہمارے سامنے ٹیکنیکس کون سی اویلیبل ہیں؟ دوز ور اڈاپٹیڈ ان دا ورلڈ وار فرسٹ, ان دا ورلڈ وار ٹو اینڈ لیٹر آن. کلیئر؟ دیٹ واز دا انفلوئنسنگ پیریڈ آف دا یورپ اینڈ دا امریکہ. تو بکس بھی ہمارے پاس ادھر سے آئی ہیں تو ٹیکنیکس بھی ہم وہی آپ کو سمجھا رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مطلب اور اس کے علاوہ ٹیکنیکس نہیں تھی. باقی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا, یہ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں. نماز کے بعد پھر آ کے ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں.